الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، کچھ عادتیں تھیں مکہ کی مشرکین کا. ان کا ایک خیال یہ بھی تھا کہ کچھ انسان ایسے بھی ہو سکتے ہیں اور ہیں کہ جن کی سینوں میں دو دو دل موجود ہوتے ہیں، اس لیے وہ بڑے بہادر ہوتے ہیں، چالاک اور سمجھدار اور ہوشیار وغیرہ وغیرہ. یہ ایک بات. اور وہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو یا کسی ایک آدمی کو اپنے بیٹے کا درجہ اور نام دے دیتی، جسے آج کل ہم کہتے ہیں منہ بولا بیٹا، یہ بیٹی. تو یہ منہ بیلا بیٹا یا اولاد جو اس کو وہ ان کے اصل و نسل اور نسب سے تو نہیں ہے مگر اس کو شامل کر لیتے ہیں، تو اس کے سارے حقوق بال بچوں جیسا ہوا کرتا تھا. اس کو میراث بھی دے دیتے، اس کے جس طرح بچوں کے ازدواجی زندگی میں حلت اور حرمت وغیرہ اسی طرح کا انہیں درجہ دے. اور اتفاق کی بات ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلیل القدر، آپ کے محب، آپ کے چہیتا، سب سے زیادہ پیارا انسان جو آپ کے بہت قریب ہوا کرتا تھا، زید بن حارثہ. اصل میں ایک آزاد آدمی تھے، بہت معیاری قبیلے کے لوگ تھے، یمن سے ان کے آباء و اجداد کا تعلق تھا. اس زمانے میں بس پکڑو اور جا کر بیچ دو. کچھ طاقتور لوگوں کے ہاتھوں آ گئے اور انہوں نے لا کر مکہ مکرمہ میں بیچا. حضرتنا سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے ان کو خریدا. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کی اہلیہ بن کر آئی، بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سیدنا زید بن حارثہ کو گفٹ اور ہدیہ کر لی رسول اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسب اور حسب اور اخلاق اور شائستگی اور کمالات کی بنیاد پر انہیں اپنا بیٹا بنایا. بیٹا بنانا تھا، مشہور بھی ہو گیا زید بن محمد. اور یہ اتنے گرویدہ ہو گئے کہ جب ان کے خاندان کے لوگ ان کو لینے کے لیے آئے، ان کو پتا چلا کہ ایک ایسے انسان کے پاس ہے، تو بڑے خوش ہوئے. پورے کنبہ آ گئے، ان کے والد، ان کے چاچا، ان کے عزیز و اقارب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان پر تعرض نہیں فرمایا، بڑے احترام سے پیش آئے، بڑی دلداری اور مہمان نوازی اور ان کی خدمت فرمائی. اور پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ان کے وہ بات کرا دی اور فرمایا کہ بیٹا آپ کی مرضی، جانا چاہو ان کے ساتھ، یہ آپ کے آباء و اجداد ہیں، آپ کے اپنے ہیں، میرے پاس رہو گے تو میرے پاس. اتفاق کی بات ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے آزاد ہو کر ان کے ساتھ جانے کو، غلام ہو کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا پسند فرمایا. میں نہیں جاؤں گا، آپ کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں. انہوں نے کہا تم غلام ہو جائے، جو بھی ہو محمد کو نہیں چھوڑو. یہ تاکید ہے اس بات کی کہ اسلام چونکہ قانون ہے، اصول ہے، ضوابط ہیں، قواعد ہیں، حلال ہیں، حرام ہیں، حق و باطل ہیں،
ایک ایک بات کو واضح ہونا چاہیے۔ ایک بات یہ کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوف، کوئی انسان اللہ نے ایسا پیدا نہیں فرمایا کہ جس کے دل میں، سینے میں دو دل ہوں اور دونوں کام کر رہے، دونوں دھڑک رہے، ایسا کبھی نہیں۔ اور دوسری بات وما جعل ازواجکم اللاتی تظاہرون منہن امہاتکم، اور دوسری بات جو اس آیت میں موجود ہے وہ ہے زہار کا معنی۔ آدمی اپنی اہلیہ سے کوئی ایسی بات کہہ دے کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اس کو اپنی والدہ یا بہن کی طرح سوچ رہا ہے، تو میں اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے وہ آپ کی ماں یا بہن نہیں ہوگی۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہن، وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون امہاتکم، یہ تمہاری مائیں نہیں ہوگی۔ آیت تلاوت کی وہ دوسری جگہ پر کہ تمہاری مائیں وہی ہیں جن کی وجود سے تم معرض وجود میں آئے ہو، ہر ایک ماں نہیں ہو سکتی۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، بری جو منہ والا بیٹا ہے یہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں، یہ تمہارے شرعی بیٹے نہیں ہیں جن پر حقوق ثابت کہ آپ ان کے وارث بنے یا یہ آپ کا وارث بنے، یا نکاح اور عتاق اور اسی طرح کے معاملات میں حلت و حرمت کے مسائل آ جائیں، ایسی بات ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہارے زبانی جمع خرچ والی بات ہے، باقی حقیقت کیا ہے؟ واللہ یقول الحق، اللہ رب العزت قوانین بنا کر تمہارے لیے لے آتے ہیں، اور وہی قوانین ہوتے ہیں اصول و ضابطہ، اور ان کو معاشرے میں رواج پانا چاہیے۔ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، کیونکہ حق بات بھی اللہ فرما دیتا ہے اور حق کی طرف رہنمائی بھی اللہ کی ذات فرما دیتا ہے۔ اگلی باتیں انشاءاللہ اگلی آیتوں میں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ